معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختار انصاری کے انتقال سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد ایک تحریر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ وائرل ہو چکی ہے۔ اس تحریر اور پوسٹ کے متعلق ایک بات عرض کرنی تھی۔ اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر وہ تحریر اور پوسٹ کیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ اس پوسٹ کا عنوان ہے مختار بھائی بہت یاد آؤ گے۔ بغور سنیں۔ 2014 کی بات ہوگی کہ دارالعلوم دیوبند کے 22 بیگھہ زمین جسے کسی زمیندار نے دارالعلوم کو وقف کی تھی، پر کسی اتر پردیش کے مافیا نے قبضہ کر لیا تھا۔ ارباب حل و عقد پریشان تھے کہ زمین کیسے واپس لی جائے۔ مشورے میں طے ہوا کہ لیگل کارروائی کے بجائے بھائی مختار سے مدد لی جائے۔ ایک وفد جس میں مولانا احمد الحسینی، مفتی راشد صاحب، مولانا انوار الرحمن بجنوری وغیرہ نے جیل میں جا کر ملاقات کی اور مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کا ایک رقعہ پیش کیا، جس میں کچھ اس انداز کی تحریر تھی: جب حیدرآباد نظام نے دارالعلوم دیوبند کا چندہ کسی وجہ سے بند کر دیا تھا تو تمہارے دادا مرحوم ڈاکٹر مختار انصاری نے کہا تھا کہ اگر پورا ہندوستان چندہ بند کر دے تو اکیلا مختار دارالعلوم کو چلائے گا۔ آج اسی دادا کے پوتے مختار کی دیوبند کو ضرورت آن پڑی ہے۔ ارشد مدنی۔ بھائی مختار نے مدنی صاحب کے خط کو کھولا، پڑھا اور سر پر رکھ لیا، اور پھر اگلے 2 دن میں دارالعلوم کا قبضہ بحال ہو گیا۔ اس قابض کا کہیں اتا پتہ نہیں۔ یہ روب تھا مختار بھائی کا۔ یہ پوسٹ تھی۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ اس تحریر کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن نقصان بتا رہا ہوں۔ میرے خیال میں ایسی تحریریں جو کسی کی بھلائی یاد دلاتی ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کے جذبات ہیں، لیکن کیا آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا کی کہ یہ پوسٹ مخالفین کو زہر افشانی اور منصوبہ بندی کا ایک سنہری موقع فراہم کرتی ہے، جبکہ وہ بنا بات کے بات بنا دیتے ہیں؟ ایسی حالات میں یہ تحریر ان کے لیے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ایک بہترین پروف ہے، قطع نظر اس کے کہ یہ تحریر بھی خود کتنی معتبر ہے۔ یہ تحریر جب اسی پس منظر کے ساتھ ہندی اور دوسرے نیوز میں جائے گی تو خود دارالعلوم دیوبند اور اس تحریر میں مذکور حضرات کے لیے بھی ایک طرح کی پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس قوم کو کون سمجھائے جو جوش و جذبات میں نتیجے کو فراموش کر دیتی ہے اور بعد میں غیروں کے ظلم و ستم کی دہائی دیتی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے اور مزید دشواریوں سے اس امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔